کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں آپ کی محنت کے باوجود نتائج وہ نہیں آتے جو آپ چاہتے ہو؟ کیوں آپ کوشش تو کرتے ہو لیکن کامیابی بار بار تمہارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے؟ شاید وجہ قسمت نہیں، تمہارا رویہ ہے۔ دنیا تمہارے خلاف نہیں ہے، مگر یہ خطرناک ضرور ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے اچھا کرنے کے امکانات کو برباد کر سکتی ہیں۔ اس لیے صرف سمجھدار ہونا کافی نہیں، تمہیں دانشمند، ہوشیار اور محتاط بھی بننا پڑے گا۔ یاد رکھو، انسان کو صرف باہر کے دشمن نہیں مارتے، بلکہ اندر کے رویے کی بیماریاں اسے مار دیتی ہیں۔ یہ تمہیں یقین دلاتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، مگر اندر سے سب برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تمہارے شروع کیے گئے تمام اچھے کاموں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو وہ تمام بیماریاں دکھاؤں گا جو تمہاری کامیابی کی دشمن ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں پہچاننا کیسے ہے، انہیں دیکھنا، سمجھنا اور ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ پہلی بیماری، لاپرواہی، کندھے اچکانے والا رویہ۔ ہاں، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی جملے، یہی سوچ، یہی رویہ انسان کو خاموشی سے تباہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ایسے شخص کو ضرور دیکھا ہوگا جو بالکل پرواہ نہیں کرتا جو کچھ اس کی زندگی میں چل رہا ہے۔ نہ کوئی جوش، نہ جذبہ، نہ سمت، نہ ڈائریکشن، بس بہاؤ کے ساتھ بہتا جا رہا ہے۔ زندگی جہاں چلائے چلتا جا رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم بہتے ہوئے کبھی پہاڑ کی چوٹی تک نہیں جا سکتے۔ کامیابی ان کے حصے میں نہیں آتی جو بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، بلکہ ان کے حصے میں آتی ہے جو اپنی زندگی کی گاڑی خود چلاتے ہیں۔ ایک لاپرواہ شخص کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا اتنا جوش دکھانا ضروری ہے، لیکن یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اگر تمہیں جیتنا ہے تو تمہیں جوش دکھانا ہی ہوگا، کیونکہ کامیابی کا دروازہ جوش، جذبے اور مکمل لگن سے کھلتا ہے۔ اگر تم جیتنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے اندر وہ آگ جلانی ہوگی جو تمہیں آرام سے نفرت کرنا سکھا دے۔ اچھی زندگی کا یہی راز ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ پورا لگا دو۔ جو بھی کام کر رہے ہو دل و جان سے کرو۔ یاد رکھو، آدھا دل، آدھا عمل، آدھے نتائج۔ جب تم اپنی پوری طاقت لگاتے ہو تو یا تو وہ کام تمہارے لیے موقع میں بدل جاتا ہے، دروازہ تمہارے لیے کھل جاتا ہے، اور یا پھر فوراً تمہیں بتا دیتا ہے، تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں تم آگے بڑھتے ہو۔ اگر میرے پاس بہتر موقع ہوتا، بہتر نوکری، بہتر حالات ہوتے تو میں دل سے محنت کرتا، پورا زور لگاتا۔ یاد رکھو، یہی سوچ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جو آج اپنی جگہ پر پورا زور نہیں لگاتا وہ کل بھی بہانہ ہی بنائے گا۔ اس لیے جہاں ہو وہاں پورا زور لگاؤ، وہی جگہ تمہیں اگلے دروازے تک لے کر جائے گی۔ اس بیماری کو مار دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ رویہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، کیا تم بہاؤ کے ساتھ بہو گے یا اٹھو گے اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنا نام لکھو گے؟ اگلی بیماری، فیصلہ نہ کر پانا۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، ذہنی فالج کی طرح ہے۔ دل کہتا ہے کرو، دماغ کہتا ہے رکو، تھوڑا اور سوچ لو، اور تم درمیان میں ہی پھنسے رہ جاتے ہو۔ یہی لمحہ تمہاری زندگی کا قاتل ہے۔ یہ بیماری خاموش ہے مگر تباہ کن۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بس سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ زنگ آلود ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ذہنی فالج کی طرح ہے، جہاں انسان سوچتا رہتا ہے اور موقع گزر جاتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہر فیصلے سے پہلے 50 بار سوچتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، اور پھر وقت ہی ایسے لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں درمیان میں پھنسا ہوا ہوں، مگر اگر میں غلط طرف اتر گیا تو؟ یاد رکھو، کچھ دیر کے بعد یہ اہم نہیں رہتا کہ کون سی طرف تم اترے، بس اتر جاؤ کسی بھی طرف، مگر قدم اٹھاؤ۔ زندگی کا بہترین طریقہ یہی ہے، یا ادھر یا ادھر، مگر پوری شدت سے، پوری طاقت سے۔ کوئی سمت چنو اور سب کچھ لگا دو۔ اگر تم غلط طرف اتر بھی گئے تو تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا، اور یہی غلط موڑ تمہیں صحیح راستہ دکھا دے گا۔ یاد رکھو، کوئی بھی فیصلہ ہمیں فائدہ ضرور دیتا ہے،
فیصلے غلط ہوں تو کیا ہوا، وہ تمہیں سمجھدار بناتے ہیں، اور فیصلے اگر صحیح ہوں تو وہ تمہیں کامیاب بناتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، فیصلہ کرنا بہادری ہے اور فیصلہ نہ کرنا ڈر کا دوسرا نام ہے۔ یاد رکھو، دنیا ہمیشہ ان کے لیے راستہ بناتی ہے جو چل پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ مت دیکھو کہ کتنے فیصلوں سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کتنے فیصلوں کو کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بیماری ہے شک۔ شک ایک وبا کی طرح ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے خطرناک ہے خود پر شک کرنا۔ وہ آدمی جو خود پر شک کرتا ہے وہ اپنے دشمنوں سے نہیں ہارتا، وہ اپنے اندر کے خوف سے ہارتا ہے۔ شک انسان کے کان میں کہتا ہے، کیا میں اتنا عرصہ چل پاؤں گا؟ کیا میں اتنا اچھا کر پاؤں گا؟ کیا میں اتنا کما سکوں گا؟ کیا میں اتنی کامیابی حاصل کر سکوں گا؟ ایک مستقل طور پر خود پر شک کرنے والا انسان اپنے مستقبل کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر کی آواز کو بدل دو۔ جب شک تمہیں کہے نہیں ہو سکتا تو جواب دو، دیکھ لینا ہو کر رہے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ تم سکہ پلٹو۔ شک کے بدلے میں ایمان، ڈر کے بدلے یقین، اور کمزوری کے بدلے خود اعتمادی۔ یقین کرنے کے لیے اس دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں، مگر سب سے بڑی چیز ہے خود پر یقین۔ اگر یہ 3 بیماریاں تمہیں نہ پکڑیں تو اگلی ضرور پکڑ لے گی، اور اس کا نام ہے فکر۔ فکر ایک تباہ کن بیماری ہے۔ فکر کرنا صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک آگ ہے جو پہلے تمہارے سکون کو جلاتی ہے، پھر تمہاری صحت کو، اور آخر میں تمہارے خوابوں کو راکھ بنا دیتی ہے۔ زیادہ دیر تک فکر کرو اور تم دیکھو گے کہ تم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ یہ تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی، یہ تمہیں مانگنے پر لا سکتی ہے۔ یاد رکھو، فکر کبھی تمہارا مستقبل نہیں بدلتی، یہ بس تمہارا حال جلا دیتی ہے۔ تم فکر کر کے کچھ حاصل نہیں کرتے، تم بس اپنی طاقت، اپنی توجہ، اپنی توانائی گنوا دیتے ہو۔ یاد رکھو، زندگی تب بھی چلتی رہتی ہے جب تم فکر کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ چیلنج رہتے ہیں، مشکلات رہتی ہیں، مگر تم ہلکے ہو جاتے ہو، اور تب سمجھ آتا ہے کہ فکر کچھ بھی کم نہیں کرتی، یہ تو بس تمہیں کمزور کرتی ہے۔ اس لیے آج خود سے یہ وعدہ کرو، اب میں فکر نہیں فیصلہ کروں گا، اب میں سوچوں گا نہیں، آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھو، جس دن تم نے فکر پر قابو پا لیا اسی دن تم نے زندگی پر قابو پا لیا۔ اگلی بیماری ہے ضرورت سے زیادہ احتیاط۔ کچھ لوگ زندگی میں کبھی بھی کچھ زیادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت محتاط ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ حد سے زیادہ لاپرواہ بھی ہو سکتے ہو اور حد سے زیادہ محتاط بھی، اور یہی احتیاط آہستہ آہستہ تمہیں زندگی سے الگ کر دیتی ہے۔ یہ ہے زندگی کا ڈرا ہوا رویہ، جہاں انسان سانس تو لیتا ہے مگر ہر لمحہ ڈر کے سائے میں۔ اگر یہ ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو، اگر لوگ ہنس پڑے تو، یہ ہے غریبوں کی زبان۔ اگر ایسا ہو گیا تو، اور پھر اوپر سے اگر یہ بھی ہو گیا تو، دیکھو میں کس مصیبت میں پھنس جاؤں گا، بہتر ہے کہ میں کوشش ہی نہ کروں۔ اور ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل مند ہیں، مگر حقیقت میں وہ قید ہیں، وہ قیدی ہیں اپنے ہی خوف کے۔ شروع میں میں بھی ایسا ہی تھا، پھر ایک دن میری زندگی بدل گئی جب میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں تو سب کچھ ہی خطرناک ہے، ہر طرف ہی رسک ہے۔ جیسے ہی تم پیدا ہوتے ہو خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوشش کرنا خطرناک ہے تو انتظار کرو جب تمہیں کوشش نہ کرنے کا بل دیا جائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ سرمایہ کاری کرنا خطرناک ہے تو دیکھو سرمایہ کاری نہ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ ہی خطرناک ہے۔ شادی میں رسک ہے، بچے پیدا کرنا رسک ہے، کاروبار شروع کرنا اس میں بھی رسک ہے، پیسہ لگانا یہ بھی رسک ہے۔ زندگی تو خود ایک رسک ہے۔ اس دنیا میں تم زندہ نہیں بچو گے، یہ کتنا خطرناک ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہ کہ تم کچھ نہ کرو۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ اگر سب کچھ ہی رسکی ہے تو پھر کیوں نہ رسک ہی لیں۔ اگر ایسا ہی ہونا ہے تو پھر آؤ کوشش تو کریں۔
यही तो जिंदगी है, कोशिश करना। कोई कहता है कि मैं तो हिफाजत और सुकून चाहता हूँ, तो ठीक है, फिर किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। हम तुम्हें चादर उड़ा देंगे, दिन में 3 दफा खाना देंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे, ख्याल रखेंगे, और तुम शायद 100 साल जी लोगे। लेकिन ये जीना भी कोई जीना है? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो सिर्फ महफूज तो है मगर उसका कोई मतलब, कोई मकसद ही नहीं। ये बेहतर है कि तुम सिर्फ 30 साल जियो, लेकिन कोशिश करते हुए, रिस्क लेते हुए, बजाय इस जिंदगी के कि हम 100 साल एक कोने में महफूज बैठकर गुजारते रहें। याद रखो, आखिर में लोग ये नहीं पूछते कि तुम कितना अरसा जिए, बल्कि ये पूछते हैं कि तुम कैसे जिए। अगली बीमारी है बदगुमानी। कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रोशनी में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, जो खुशी में भी कमी निकाल लेता है, जो हर मौके में खतरा और हर नेमत में शक तलाश करता है? यही बदगुमानी है। बदगुमानी वो जानलेवा बीमारी है जो हमेशा बुरे पहलू को देखती है, मुश्किल पहलू को, मसले वाले पहलू को। ये सोचती है कि क्यों नहीं हो सकता। बदगुमान, बदकिस्मत इंसान की जिंदगी बहुत बदसूरत होती है, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि क्या ठीक है, बल्कि वो ये तलाश करता है कि क्या गलत है। और जब उसे गलती मिल जाती है तो खुश हो जाता है, मुतमईन हो जाता है। ये वो शख्स है जो खिड़की से बाहर देखते हुए सूरज गरूब होने की खूबसूरती नहीं देखता, बल्कि वो शीशे पर लगे हुए धब्बे को देखता है। दुनिया के हसीन तरीन मनाजर भी उसके अंदर के अंधेरे को रोशन नहीं कर पाते। ये वो आदमी है जो दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मेरे पास 5 वजूहात हैं कि ये काम क्यों नहीं हो सकता, जो हर मंसूबे, हर रास्ते, हर ख्वाब के खिलाफ होता है, और फख्र से कहता है, देखा, मैं हकीकत पसंद हूँ। याद रखो, दुनिया में कुछ ना होने के 1000 जवाब होते हैं, मगर करने के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए होती है, एक यकीन, एक जज्बा, एक कदम। बदगुमान आदमी के लिए गिलास हमेशा आधा खाली होता है, जबकि खुश ख्याल के लिए, मुस्बत सोचने वाले के लिए आधा भरा हुआ। और यही वो फर्क है जो जिंदगी को बदल देता है। गिलास एक ही है, लेकिन फर्क नजर के जाविये में है। तुम्हारा देखने का जाविया ही तुम्हारी हकीकत बन जाता है, और तुम्हारा यकीन ही तुम्हारा मुस्तकबिल बनाता है। हमारी जिंदगी ज्यादातर इस बात से मुतासर होती है कि हम चीजों को क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं, ना कि वो हकीकत में क्या है। यही सोच हमें बनाती है या बिगाड़ती है। और दोस्तों, आखिरी बीमारी, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह है शिकायत करना, रोना, चीखना, गिला करना, शिकवे करना। हर बार जब तुम शिकायत करते हो, तुम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हो। हर बार जब तुम रोते हो, गिला करते हो, तुम ऐलान करते हो कि मेरी जिंदगी पर मेरा इख्तियार नहीं। याद रखो, 5 मिनट भी अगर तुमने शिकायत में जाया किए तो तुमने वो 5 मिनट बर्बाद किए। याद रखो, शिकायत करना एक आदत नहीं, ये एक कैंसर है। पहले सिर्फ 5 मिनट की बात लगती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तुम्हारी सोच को, तुम्हारी गुफ्तगू को, और आखिरकार तुम्हारे मकसद को खा जाती है। कभी गौर करना, जो लोग शिकायत करते हैं उनकी जिंदगी में हमेशा शिकायत के लायक चीजें रहती हैं, और जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उनकी जिंदगी में नेमतें बढ़ती हैं। याद रखो, कामयाब लोग शिकायत नहीं करते, वो अमल करते हैं। वो शिकवा नहीं करते, वो शुक्र करते हैं। और यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वालों के दरमियान। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।